الرحمن الرحیم صفت ایمان مفصل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر اور تقدیر پر کہ اس کی بھلائی و برائی سب اللہ تعالیٰ ہی کے طرف سے ہے۔ صفت ایمان مفصل کا تفصیلی بیان جاری و ساری ہے۔ اس سے پہلے اللہ پر ایمان لانے کا بیان، فرشتوں پر ایمان لانے کا بیان، کتابوں پر ایمان لانے کا بیان، رسولوں پر ایمان لانے کا بیان تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ آج مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے متعلق بتلایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک نہیں کئی مقامات پر قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کا وہ دور جسے مکی دور کہتے ہیں، اس میں زیادہ تر اس عقیدے کی طرف توجہ دلائی گئی، اللہ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر اور روز آخرت پر، قیامت کے دن پر۔ اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے اسے قبر میں دفنایا جاتا ہے، چند دنوں میں اس کا جسم پھٹ کر مٹی پلید ہو جاتا ہے، پھر ایسا انسان کس طرح سے زندہ ہوگا؟ کسی کو کوئی درندہ کھا جاتا ہے، کوئی جل کر راکھ ہو جاتا ہے، کوئی مٹی میں مل کر خاک ہو جاتا ہے، کسی کوئی بھیڑیا یا درندہ خونخوار جانور کھا لیتا ہے، تو پھر یہ کس طرح سے زندہ ہوگے؟ تو یہ بات ان کے عقل میں نہیں آتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مثالوں کے ذریعے انہیں سمجھایا ہے کہ جو رب تمہیں عدم سے وجود بخشنے پر قادر ہے، وہی رب تمہیں مار کر پھر دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی مثالیں دی، پھلوں کی مثالیں دی، خود انسان کی مثال دی، فرمایا کہ تم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر دوبارہ اٹھائے گا، تو اس کے لیے یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ تو اسلام اور ایمان کے بنیادی عقائد میں آخرت کا جو باب ہے، یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے تعلق سے یہ ایمان بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ کی وحدانیت کو مانے اور رسول کی رسالت کو مانے، قرآن مجید کو مانے، لیکن آخرت پر اگر اس کا ایمان نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ایمان کے بنیادی عقائد میں سے روز آخرت یعنی قیامت پر ایمان لانا بھی ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان کو اس کی اچھائی کی، اس کی برائی کی جزا و سزا ملنا ہے۔ جو انسان دنیا میں نیک اعمال کیے تو اسے اس کا بدلہ ملے گا، اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے انہیں ان کا بدلہ ملے گا، اس کی سزا ملے گی۔ تو اس متعلق میں ہم چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کر رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسان و جنات کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان کا اپنا کوئی وجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں کی ارواحوں کو پیدا فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا کہ ذریت بنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا وربنا، انہوں نے کہا کیوں نہیں مولا، تو ہمارا رب ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل مولد یولد علی فطرت الاسلام، کہ اس دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام ہی پر ہی پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی گھرانے میں ہے کیوں پیدا نہ ہو، لیکن اس کے والدین جیسے ہوں گے وہ اس کو اس مذہب کے اندر ڈھال دیں گے۔ تو فطرت اسلام پر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ عالم ارواح میں ہر انسان نے
ہر روح نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کر لیا، تو اس لیے اسی اقرار پر یہاں پر پیدا ہوتا ہے اور دنیا کے ماحول میں ڈھل کر پھر وہ الگ الگ مذہب کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک عالم رکھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ذریعہ بنایا ہے دنیا میں لانے کا، والدین۔ انسان ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کی پیٹ میں مختلف مرحلے وہ طے کرتا ہے، اور 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ جب اس میں روح پھونکتا ہے، اس میں جان پیدا ہوتی ہے، پھر جو اللہ کی مرضی ہوگی تب وہ دنیا کے اندر بچہ پیدا ہوگا، اور پھر یہ دنیا کی زندگی وہ گزارے گا۔ یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد اصل جو زندگی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، جو یہاں پر تم بوگے وہاں پر وہ کاٹو گے۔ تو یہ دنیا کی زندگی بہت ہی معمولی زندگی ہے، اس کو ہم آسانی کے ساتھ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے وہ ایک دنیا ہے اس کی، ماں کی پیٹ میں وہ 9 مہینے اس سے کم یا اس سے کچھ زیادہ، تو جب وہ بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے ماں کی پیٹ والی زندگی بہت بڑی نظر آتی ہے، ماں کی پیٹ والی زندگی۔ لیکن جب وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے اس کی زندگی، وہ اتنی زندگی گزارتا ہے، 1 سال 2 سال 10 سال 50 سال 100 سال 150 سال جتنے بھی زندگی گزارا۔ تو اب یہ دنیا میں جب آتا ہے وہ انسان اور یہاں کی زندگی گزارتا ہے، پھر وہ پلٹ کر اپنے ماں کی زندگی کی طرف سوچتا ہے تو پھر اسے نظر آتا ہے کہ ماں کی پیٹ میں جو میں نے زندگی گزاری وہ بہت مختصر ہے، کیونکہ وہ 9 مہینے کچھ کم یا زیادہ، اس کے بعد یہاں پر آیا اس دنیا میں تو یہ زندگی اس کو زیادہ لگتی ہے۔ لیکن پھر انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو عالم برزخ میں جاتا ہے۔ اب عالم برزخ میں جب بندہ گیا تو پھر جب وہ سوچتا ہے تو اسے یہ دنیا کی زندگی کم نظر آتی ہے، اس لیے کہ اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جو انسان اس دنیا سے رخصت ہوا ہوگا، جو بھی انسان مارا ہوگا، تو اس وقت سے لے کر آج تک وہ عالم برزخ میں، اور یہاں سے لے کر پھر قیامت تک کہ وہ عالم برزخ ہی میں رہے گا۔ پھر وہ بندہ عالم برزخ میں جانے کے بعد جب ادھر کی دنیا کی سوچتا ہے تو اس کو 50 سال 60 سال 70 سال 150 سال 200 سال بہت ہی کم نظر آتے ہیں وہ دنیا کے وہ عالم کے مقابل میں۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی جب سب کو حشر میں جمع فرمائے گا، حشر میں جمع فرمانے کے بعد جب جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، پھر جنتی پھر برزخ والی زندگی کو سوچے گا تو اس کے مقابل میں اسے یہ دنیا برزخ والی دنیا کم نظر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھا ہے۔ تو ان سارے عالم میں، عالم ارواح سے ماں کے پیٹ کا عالم، یہ زندگی، قبر کی زندگی، اور پھر جنت و دوزخ کی زندگی، ان تمام زندگیوں میں سب سے اہم زندگی وہ ہے جس میں تم اور ہم سانسیں لے رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی کا وہ حصہ جو گزر چکا ہے اب وہ نہیں آنے والا، اب جو آنے والا ہے اسے پتہ نہیں کہ وہ ملنے والا ہے یا نہیں، اس لیے اب حال میں جو ہے وہی سب سے بڑی غنیمت ہے۔ تو یہ زندگی کو ہم نے ایسی گزارنا ہے کہ اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ یہ زندگی بہت ہی کم ہے۔ اس ترتیب کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، اور انسان کے اندر ایک آخرت کے فکر کا جذبہ پیدا ہوگا، کیونکہ یہاں پر ہم جتنے بھی نیک اعمال کریں گے، جتنے بھی اچھے اعمال کریں گے، قبر میں جانے کے بعد ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے، ہے نا، کیونکہ جب انسان جب مرنے کے قریب آتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے پردے اٹھ جاتے ہیں جو اس کی آنکھوں کے سامنے پڑے ہوئے، اب وہ فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، لیکن اس وقت اگر کوئی کافر اسلام لائے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، چونکہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب، بن دیکھے ایمان لانا، دیکھ کر ایمان لانے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے قیامت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیان فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ دنیا کی زندگی بہت ہی قلیل ہے، بہت ہی مختصر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کا ثواب چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ ثواب عطا فرمائے گا، جو آخرت کے لیے کھیتی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں بھی ثواب دے گا، اس کی برکت سے دنیا میں بھی جو ہے تو برکت عطا فرمائے گا۔
اس لیے بندے کو کیا ہمیشہ آخرت کی فکر کرنا چاہیے اور یہ سوچ لینا چاہیے کہ قیامت تو بڑی قیامت تو ایک دن آئے گی دنیا میں، لیکن اس سے پہلے ہماری قیامت اگر آ گئی، ہماری قیامت کیا ہے؟ ہماری موت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے اس کی عمر کو چھپا دیا کہ وہ کب مرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس زمین میں وہ مرے گا یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صبح میں ملا تھا، رات میں انتقال ہو گیا، رات میں ملاقات ہوئی تھی، صبح انتقال ہو گیا، ابھی ملاقات کی کر کے گیا، حادثے میں ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک آ جاتا، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ضرور ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ دنیا میں پہلے دادا آتے، پھر بابا آتے، پھر ہم آتے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ پہلے دادا جائیں گے پھر بابا جائیں گے پھر میں جاؤں گا، ایسا نہیں۔ آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ آنکھوں نے بھی دیکھا کہ دادا کے کاندھے پر پوتے کا بھی جنازہ ہے، دنیا نے دیکھا کہ باپ کے کاندھے پر بیٹے کا بھی جنازہ ہے، ایسا بھی ہوا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آنکھوں سے ہماری عمر کو چھپا دیا، ہم سے چھپا دیا۔ ورنہ اگر بتا دی جاتی کہ تیری عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ بندہ زندگی بھر گناہ کرتا، آخر لمحات میں کیا کرتا؟ وہ توبہ کر لیتا، جو بھی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت ہم سے چھپا کر رکھا تاکہ بندہ ہر دن کو آخری دن سمجھے۔ کتاب زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ کتاب زندگی بالکل کوری ہے، سفید ہے۔ اب صبح سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، تمہاری زندگی کا ایک صفحہ پلٹ گیا۔ ابھی تمہاری مرضی ہے کہ اس پر تم نیکیاں جمع کرو یا اس کے اوپر تم برائیاں جمع کرو۔ تو انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ جاتا ہے عالم برزخ۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو، کسے کہتے ہیں؟ پردہ۔ چونکہ وہ آخرت اور یہ دنیا دونوں کے درمیان ہے، یعنی نہ اب وہ انسان دنیا میں نہیں آ سکتا مرنے والا، اب وہ جائے گا تو ادھر کی دنیا میں جائے گا۔ تو زندگی کتنی ہے؟ بس ایک سانس کی ہے، چلتے رہے تو یہ دنیا ہے، رک گئے تو پھر وہ دنیا ہے، عالم برزخ۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے، یعنی جو انسان مر گیا اور قیامت سے پہلے تمام انسان و جنات سب اپنے حسب مراتب اس میں رہتے ہیں، اس عالم برزخ میں۔ اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لوگ انتقال کر رہے تو ابھی تک تو جتنے بھی لوگ ہیں سب عالم برزخ میں۔ اور یہ دنیا کی عمر کب تک ہے؟ عالم برزخ کی قیامت تک، جب اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا حشر کے میدان میں اور سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کر جب جمع ہوں گے تب وہ عالم برزخ ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد انسان کو اپنے اچھے برے اعمال کی جزا و سزا پانا ہے۔ اب عقیدہ کیا ہے کہ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی، اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کمی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ وقت کیسا آتا ہے؟ نہ ایک لمحہ پہلے آتا ہے نہ ایک لمحہ زیادہ، نہ ایک لمحہ پہلے آتا ہے نہ ایک لمحہ تاخیر کرتا ہے، بلکہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے مقرر کر دیا ہے۔ اب انسان کی موت کے لیے بہانے ہو جاتے ہیں، کسی کے لیے ہارٹ اٹیک اس کا بہانہ ہو جاتا ہے، کسی کے لیے حادثہ بہانہ ہو جاتا ہے، کسی کے لیے کھانسی بہانہ ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ بہانے ہوتے ہیں اور انسان جو ہے تو موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ 4 فرشتوں میں سے ایک ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام، وہ قبض روح کے لیے آتے ہیں، انسان کی روح قبض کرنے کے لیے۔ اور اس شخص کے داہنے بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے اس مرنے والے کے آنکھوں کے سامنے ہر طرف بس فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے داہنے بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ کافر بھی سوچتا ہے کہ اب میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب ہے۔ اب چونکہ غیب ہی نہیں رہا نا، چونکہ پردے اٹھ گئے، فرشتے نظر آ گئے، اس لیے وہ ایمان اب ایمان نہیں ہے۔ اب اس کے بعد انسان کا جب وصال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح سے مرکب کیا۔ انسان کا بدن ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی ہے، تو روح جب تک رہے گی انسانی بدن میں تب تک انسان حرکت کرے گا، اس کی آنکھیں کام کرے گی، اس کے کان کام کریں گے، اس کی زبان کام کرے گی، اس کے ہاتھ پیر دل سب کام کریں گے۔ لیکن جب روح جب نکل جائے تو پھر انسان کا تعلق جب
روح کا تعلق بدن سے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ انسان مردہ کہلایا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی ہے، روح نکل گئی انسان کے جسم سے، اس کے بدن سے، لیکن پھر بھی روح کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ بدن کے ساتھ رہتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بتائیں کہ مرنے کے بعد جب انسان کو دفنایا جاتا ہے، موت کے بعد روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ یوں سمجھو کہ انسان کا بدن پھٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اسے آگ میں جلائے تو وہ جل جاتا ہے، درندے نے کھائے تو کھایا جاتا ہے، تو بدن ختم ہوتا ہے انسان کا، جسم فنا ہوتا ہے، لیکن انسان کی روح فنا نہیں ہوتی، روح باقی رہتی ہے، اور اس روح کا تعلق اس بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، اور اس کے کلام کو عوام، جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے ہیں۔ اور جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو زور سے چمٹا لیتی ہے، اسی طرح قبر بھی نیک انسان کو بھی جو تو دباتی ہے۔ اور اگر مردہ کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں اور وہ نکلتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز بھی مردہ سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبتناک ہوتی ہے۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ یعنی کالا ہوتا ہے، آنکھیں بھی سیاہ اور نیلی ہوتی ہے، اور دیگ کی برابر ان کی آنکھیں ہوتی ہے، بڑی بڑی، اور شعلہ زن یعنی ان کی آنکھ سے آگ نکلتی ہے، اور ان کے محیب بال سر سے پاؤں تک اور دانت کئی ہاتھ کہ جن سے زمین چیرتے ہوئے وہ قبر کے اندر آتے ہیں۔ ان میں ایک کو منکر کہتے ہیں اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ مردے کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال پوچھتے ہیں، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال پوچھتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تو اس عظیم شخصیت کے بارے میں، یعنی حضور علیہ السلام کا جلوہ قبر میں دکھایا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے ان عظیم شخصیت کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے؟ وہ فرشتے آ کر بٹھاتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب تم اپنے مردوں کو دفن کرو تو فخلصوا لہ الدعاء، اس کے لیے دعا کرو، اس کی استقامت کے لیے دعا کرو۔ ہم قبر پر بھی دعائیں کرتے ہیں، 40 قدم دور ہونے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں، چونکہ جیسے ہی عزیز و اقارب اسے دفن کرنے کے بعد 40 قدم دور ہوتے ہیں، فرشتوں کی آمد قبر میں ہو جاتی ہے، اور فرشتے اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اسے یہ 3 سوالات کرتے ہیں، تو وہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سوالات کے جوابات کو آسان فرما دے، چونکہ اسے قیامت تک کے رہنا ہے۔ جیسے آپ کو اس کی تفصیل بتائی گئی کہ برزخ کب تک رہے گی؟ قیامت تک رہیں گی، اسے قیامت تک کے قبر میں رہنا ہے، تو اس کے لیے دعا کرنا ہے۔ اب وہ بھاگ کر آنا چاہے دنیا میں تو نہیں آ سکتا، قبر سے 2 گز فاصلے پر اگر مسجد ہوگی تو وہ اٹھ کر وہاں جا کر نماز وہ نہیں پڑھ سکتا، وہ اپنے قبر میں بھی اٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے اس کے لیے دعا کا حکم دیا گیا۔ اب یہ 3 سوالات اس سے ہوتے ہیں۔ اگر مردہ مومن ہے، مسلمان ہے، تو پہلے سوال کے جواب میں کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو اللہ کو مان لیا اس نے، میرا رب اللہ ہے، یہ بھی کہہ دیا کہ میرا دین اسلام ہے، پھر بھی اس کے لیے بشارت نہیں ہے، ابھی تیسرا سوال باقی ہے۔ وہ تیسرا اور اہم سوال یہ ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان عظیم شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو اگر وہ حضور پاک علیہ السلام کا سچا غلام ہوگا، وہ کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے آقا، ہمارے سردار، ہمارے دلوں کا سرور ہے، وہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے۔ تو وہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا کہ اللہ کے رسول ہے؟ وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید میں پڑھی، اس پر ایمان لایا اور قرآن کی تصدیق کی۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا تو یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک ندا کرنے والا آواز دے گا کہ
आवाज आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत का बिछोना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ और उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो। जन्नत की नसीम और खुशबू उसके पास आते रहेगी और जहां तक उसकी निगाह फैलेगी वहां तक उसकी कब्र को अल्लाह ताला कुशादा फरमाएगा, वसी हो जाएंगी। हमारी निगाहों में वो 2 गज की होगी, लेकिन मुर्दा अपने ईमान और अपने अकीदे के मुताबिक उसकी कब्र को अल्लाह ताला उतनी कुशादा फरमाएगा। और फरिश्ते उससे कहेंगे सो जा, जिस तरह से दुल्हन सोती है, और उसे उसका महबूब भी उठाएगा क़यामत के दिन। तो अब यह है कि और हदीस मुबारक में आया है कि फिर अगर वो मुर्दा मोमिन है, सवाल के जवाब सही दिया उसने, लेकिन वो गुनाहगार है, जैसे कि बेनमाजी है, जैसे कि शराबी है, सूदखोर है, ग़ीबत करने वाला है, चुगली करने वाला है, कबीरा गुनाह करने वाला है, नाहक किसी के माल को खा जाने वाला है, तो ये 3 सवालात के जवाब देने के बावजूद उसे अजाब होगा, वो अजाब में मुब्तला होगा। अजाब, कब्र का अजाब बिल्कुल बरहक है और कब्र का अजाब बिल्कुल उसे होगा। इसलिए इंसान ने अपनी आखिरत को कभी भी बर्बाद नहीं करना। भले दुनिया का नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन आखिरत को कभी बर्बाद नहीं होने देना। और हदीस मुबारक में कि जो शब जुमा मरता है, जुमा के दिन मरता है, तो अल्लाह ताला उससे अदाब कब्र को हटाता है। असल क्या है, रब की रहमत है। अल्लाह ताला जिसे चाहे बख्श देता है, जिसे चाहे उसकी गिरफ्त फरमा लेता है। हदीस मुबारक में है कि जो मुसलमान शबे जुमा या रोजे जुमा या रमजान के किसी दिन रात में मरेगा, मुनकर नकीर के सवालात और अदाब कब्र से वो महफूज रहेगा। और ये जो इरशाद हुआ है कि उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल देंगे, ये यूं होगा कि पहले उसके बाएं हाथ की तरफ से जहन्नम की खिड़की खोलेंगे। यानी जब वो 3 सवालात के जवाब जब सही देगा तो उसका जो बायां हाथ रहेगा उसकी तरफ एक खिड़की खुलेंगी, और जिसकी उसको खिड़की कहाँ की रहेगी, जहन्नम की खिड़की रहेगी। जहन्नम की खिड़की खुल जाएगी, जिसकी लपेट और जलन और गरम और हवा सख्त बदबू आएंगी, वो महसूस करेगा वो मुर्दा, और उसके फौरन बाद जो है उसे बंद कर दिया जाएगा। और उसके बाद उस मोमिन बंदे के सीधे जानिब से जन्नत की खिड़की खोलेंगे और उससे कहा जाएगा, अगर तू इन सवालों के जवाब सही ना देता तो तेरे वास्ते वो था जो अभी खोला गया था, यानी जहन्नम की खिड़की। लेकिन तूने सही जवाब दिया। चूंकि मुसीबत के बाद जब राहत मिलती है तो उस राहत का मजा कुछ और होता है। अगर सीधा जन्नत की खिड़की मिल जाती तो उसे पता नहीं चलता था कि इसकी अहमियत क्या है, ये कितनी बड़ी नेमत है। तो चंद लम्हात के लिए वो जहन्नम की खिड़की खोले जाएंगे, उसकी गर्म हवा को वो महसूस करेगा, जहन्नम के बदबू को वो महसूस करेगा, उसकी गर्माहट को महसूस करेगा, फिर फौरन वो बंद कर दी जाएंगे। अब ये महसूस करने के बाद जब जन्नत से ठंडी हवा आएंगी, वो जन्नत की खिड़की खोली जाएंगी, जन्नत की नेमतों को वो महसूस करेगा, तब उसको पता चलेगा कि ये उसके मुकाबिल में कितना अच्छा है। और अब वो रब की नेमतों की कद्र को जानेगा कि कैसी बलाए अजीम से अल्लाह ताला ने बचाकर कैसी नेमत उस्मा उसे अता फरमाई है। और मुनाफिक के लिए इसका अक्स होगा, इसके उल्टा होगा। पहले उसके लिए जन्नत की खिड़की खोली जाएंगी, उसके बाद बंद करके फिर जहन्नम की खिड़की उसके लिए खोली जाएंगी, और फिर उससे कहा जाएगा कि तूने बदबख्ती की, तूने बेअदबी की, तू इस्लाम कबूल नहीं किया, या इस्लाम कबूल किया तो तूने ऐसी ऐसी बेअदबी की है। दोज़ख की खिड़की खोल देंगे ताकि उस पर इस बलाए अजीम के साथ हसरत अजीम भी हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम को ना मानकर या उनकी शान में अदना गुस्ताखी करके इतनी बड़ी नेमत को उसने खो दिया, और कितनी बड़ी आफत मुझ पर आ पड़ी है। अगर मुर्दा मुनाफिक है तो सब सवालों के जवाब में कहेगा, हाय हाय ला अदरी, हाय अफसोस, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं कि मेरा रब कौन है, मेरा दीन क्या है, और मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहता था। वो कुन्तु अस्माउन नास यक़ूलून शयअन फ़अक़ूल, मैं लोगों को कहते हुए सुनता था तो खुद भी कहता था। उस वक्त पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा, ये झूठा है, इसलिए इसके लिए आग का बिछोना बिछाओ और आग का लिबास पहनाओ और जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दो। उसकी गर्मी और लपेट इसको पहुंचेगी और इस पर अजाब देने के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे होंगे, बहरे होंगे। क्योंकि किसी को तड़पता देखकर भी इंसान में रहम आ जाता है, किसी की चीखों की आवाज सुनकर भी इंसान को रहम आ जाता है। इसलिए अल्लाह ऐसे फरिश्ते मुकर्रर करेगा जिन्हें ना नजर आएगी ना चीखें आवाज सुनाई देगी, बस वो अपना काम करते रहेंगे। उनके साथ लोहे का गर्ज होगा कि पहाड़ पर अगर वो मारेंगे तो पहाड़ पूरा रेजा रेजा हो जाएगा, इतना खतरनाक उसकी जो तो मार होगी।
اور ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز سانپ بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، اور نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر اس کو تکلیف دیتے رہیں گے، اس کے جو بھی برے اعمال ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کچھ شکل عطا فرمائے گا، مختلف جانوروں کے سانپ بچھو کیڑے مکوڑے یہ تمام چیزیں اس کو ڈستے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، اور یہ اس کا جسم فنا نہیں ہوگا، بس اس کی روح کو بھی وہ تکلیف ہوتے رہیں گی اور قیامت تک کے۔ پھر قیامت کے بعد اگر وہ کافر ہے یا ایمان سے خارج والا شخص ہے تو پھر وہ ہمیشہ دائمی طور پر جہنم میں رہے گا۔ اگر وہ مومن تھا تو اور کچھ گناہیں تھے تو اللہ تعالیٰ یا تو اسے جہنم میں ڈال کر اس کے گناہوں کے مطابق سزا پا کر اسے جنت میں ڈال دے گا، یا اپنے رحمت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما کر جنت میں ڈال دے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من النار، کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ایک عام حضور پاک علیہ السلام نے عام انداز میں سمجھا دیا، اور اتنی گہرائی والی بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے نا۔ ایک عام مردے کے بارے میں حضور نے فرمایا، عام مسلمان عام ایمان والے کے بارے میں بتایا کہ اگرچہ کوئی ولی نہیں ہے، وہ کوئی بڑے درجے کا نہیں ہے، لیکن ایمان والا ہے وہ، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ایک عام مومن کی قبر پر جب رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو پھر اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر کتنی رحمتیں بارش نازل نہ ہوتی ہوگی، کتنی، بس اس لیے وہاں پر حاضری دیتے رہنا چاہیے تاکہ جو رحمت خدا مندی کی بارش وہاں ہو رہی ہے ان کی کچھ چھینٹیں ہمارے دامن میں بھی آ جائے اور ہم کو وہ حوصلہ ملے، ہم کو بھی فکر آخرت جو ہے تو پیدا ہو۔ عذاب قبر حق ہے، اور یوں ہی تنعیم قبر حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قبر میں جو نعمتیں رکھی ہے نیک بندوں کے لیے، اور دونوں جسم و روح دونوں پر ہے، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، جسم اگرچہ گل جائے جل جائے خاک ہو جائے مگر اس کے اجزاء اصلیہ قیامت تک کے باقی رہیں گے، وہ مورد عذاب و ثواب ہو گئے، اور انہیں پرزور قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی۔ اسی طرح مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پر پڑا رہے گا یا جہاں پر بھی پھینک دیا گیا ہو، غرض کہ وہ کیسی حالت میں ہو، فرشتے اس سے سوالات پوچھیں گے اور وہیں اس کا ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی درندہ کھا جائے، وہ پانی میں ڈوب کر گل کے سڑ کر ختم بھی ہو جائے تو بھی اس کے پاس فرشتے پہنچیں گے۔ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام، علماء دین، شہداء، حفاظ قرآن، قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، اور وہ جو منصب محبت پر فائد ہے، اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ کی ہو اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں گزارتے ہو، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء علیہ السلام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ گمراہ ہے، بددین ہے، خبیث ہے اور مرتکب توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، یعنی کھانا حرام کر دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا مقام تو مقام ہے، آج بھی کچھ ایسے مناظر سامنے آتے ہیں کہ حافظ قرآن ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی نیک انسان ہے، ان کے قبر میں آج بھی ان کا جسم بھی سلامت ہے، ان کے کفن بھی جو ہے تو سلامت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو کچھ پڑھے سمجھے اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔